رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، 9ویں جماعت کی چوتھی غزل جس کے شاعر ناصر کاظمی ہیں، اس کی آج انشاءاللہ ہم سرگرمیاں حل کریں گے۔ سب سے پہلی سرگرمی آپ کے سامنے دی گئی ہے، غزل کے حوالے سے درج ذیل کے کام بیان کیجیے۔ آپ کو ان تینوں کے کام بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلے دریاؤں کا پانی، نمبر 2 چشموں کی روانی، نمبر 3 شاعر۔ ان تینوں کے کام بیان کرنے ہیں۔ تو دریاؤں کا پانی، اس کا کام کیا ہے؟ پہلے ہی شعر میں بیان کیا گیا ہے، سناتا ہے کوئی بھولی کہانی، مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی۔ تو دریاؤں کا پانی، اس کے سامنے آپ لکھیں گے بھولی ہوئی کہانی سنانا۔ اس کا کام کیا ہے؟ بھولی ہوئی کہانی سنانا۔ اس کے بعد چشموں کی روانی، تو اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی۔ چشموں کی روانی کے سامنے آئے گا اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر رونا۔ اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر رونا، یہ اس کا کام ہے۔ تیسرا آپ کو شاعر کا کام بتانا ہے۔ تو خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک دنیا سہانی۔ اس میں شاعر کا کام یہ ہے کہ خیالوں میں اکثر بیٹھے بیٹھے ایک سہانی دنیا بسانا۔ خیالوں میں اکثر بیٹھے بیٹھے ایک سہانی دنیا بسانا۔ تو اس طرح سے یہ تینوں کے کام آپ یہاں سے لکھیں گی۔ اس طرح سے ان تینوں کے کام آپ یہاں سے لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو شعر کی تشریح کرنا ہے۔ ایک شعر دیا گیا ہے غزل سے، اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی۔ اس کی تشریح آپ کو کرنی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے پہلے تو آپ یہ لکھیں گے کہ یہ شعر 9ویں جماعت کی درسی کتاب کی چوتھی غزل سے ماخوذ ہے، جس کے شاعر ناصر کاظمی ہیں۔ اس کے بعد آپ تشریح کریں گے کہ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح وہ شام کے وقت میں غمزدہ ہو جاتا ہے اور اپنے دوست کے خیالوں میں اور اس کی یادوں میں کھویا رہتا ہے، تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو چشموں کی روانی ہے، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے وہ جو جاری ہوتا ہے اور اس کی جو آواز ہوتی ہے رات کے وقت میں، تو شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چشموں کی روانی جو ہے اور وہ جو آواز ہوتی ہے شام کے وقت میں، تو گویا چشموں کی روانی بھی کسی نہ کسی کو یاد کر کے رو رہی ہے اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر۔ تو شاعر چونکہ خود غمگین ہے اور اپنے غم میں مبتلا ہے، اس لیے اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو چشمے جاری ہیں پانی کے، وہ بھی کسی نہ کسی کو یاد کر کے رو رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ شاعر کا ایک خیال ہے۔ لیکن اس کی ایک اور تشریح بھی کی جا سکتی ہے۔ چشموں کو اگر آپ آنکھوں کے معنی میں لیں، چشم آنکھ کو بھی کہتے ہیں، تو اس سے یہ مراد ہو جائے گا کہ دن بھر تو شاعر سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب شام ہو جاتی ہے اور اندھیری شام کے گویا جب اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس وقت اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے گویا دوسرے لوگوں اور شاعر کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں شاعر کی آنکھیں کسی کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہیں۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی۔ شاعر یہاں پر اپنی آنکھوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر نہ جانے میری آنکھیں آنسو جو بہاتی ہیں، تو وہ یعنی کسے یاد کر کے وہ آنسو بہاتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو اس کی تشریح لکھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے پسندیدہ 2 غزل گو شعراء کے 2 اشعار لکھیے۔ مطلب آپ کو جو شاعر پسند ہیں غزل کے، تو ان کے 2 اشعار آپ کو لکھنے ہیں۔
اب اس میں آپ کو الگ الگ آپ کی پسند ہو سکتی ہے، کسی کو اقبال غالب پسند ہوں گے، کسی کو میر جگر پسند ہوں گے، کسی کو آج کے جدید دور کے شعراء پسند ہوں گے. تو آپ کو جو شاعر پسند ہے ان کے دو اشعار آپ یہاں لکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ جیسے اقبال اگر آپ نے لکھا اور آپ ان کے 2 اشعار لکھ سکتے ہیں، جیسے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور دوسرا شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو اس طرح سے آپ ایک اقبال کے اشعار ہو گئے. اب غالب کے اگر آپ کو لکھنے ہیں تو بہت سارے اشعار آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ان کے جو آپ کو پسند ہو. جیسے مثال کے طور پر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اور اسی طرح سے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ایسے آپ جو بھی شعراء آپ کو پسند ہو اس میں سے 2 شعراء کے آپ اشعار یہاں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آخری سوال آپ کو پوچھا گیا ناصر کاظمی کی غزل کی خوبیاں بیان کرنا ہے آپ کو. تو آپ کے جو یہاں پہلی بات جو دی گئی ہے، بلکہ جان پہچان کا جو کالم ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں آپ کو بتایا گیا ہے. تو آپ اس میں سب سے پہلے تو یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نیلے رنگ میں جو باکس ہے اس میں سے آپ پہلے یہ لکھیں کہ جن لوگوں نے نئے شاعروں میں جن لوگوں نے میر کا انداز اور لب و لہجہ اپنایا ان میں ناصر کاظمی ایک اہم شاعر ہیں. یہاں آپ لکھیں گے. اس کے بعد آپ آگے اس کو جوڑیں گے. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا لہجہ نرم دھیما اور پرسوز ہے، ہندی کے کومل الفاظ کو تاثیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، غزل کے اپنے مخصوص رنگ کی بنا پر ان کا شمار اہم ترین جدید غزل گو شاعروں میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ ان کی غزل کی خصوصیات یہاں سے لکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.